کوئی ایسا فریضہ چھوڑا جائے جس کے چھوڑنے سے سارے فرائض ختم ہو جائیں، میں آپ سے کھل کر عرض کرتا ہوں، اگر مسلمان کو مسجد سے نہ جوڑا گیا تو مسلمان کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا معاشرہ، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کا سارا دین ظاہر ہے۔ کہتا ہوں مسجد سے مسلمان کا تعلق نہ ہونا امتداد کے لیے کافی ہے۔ جتنے اقتدارات پیدا ہوا دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ اخبار رسائل سے یہ امتداد کا سیلاب روکنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ ایک مسلمان کی خوشامد کر کے اسے مسجد میں لے۔ اللہ کے بندے اللہ سے کھوئے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کے گھر سے جوڑنا گشتہ موضوع ہے۔ آپ یہ بات نوٹ کر لیجیے، جو اہمیت نماز کی ہے، جو اہمیت ایمان کی ہے، جو اہمیت علم کی ہے، خدا کی قسم وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے۔ اگر ہماری طبیعتوں میں ان فرائض کا کو ہم نہ سمجھتے ہیں تو گشت بیل کر سکیں گے، اور اگر ان فرائض پر امت کو جمع کرنا ہم اہم سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر گشت کی اہمیت پیدا ہو۔ یعنی مجھے ہر قیمت پر مسلمان کو ہاتھ پکڑ کر خوشامد کر کے نماز کے لیے، ایمان کے لیے اور عبادت کے لیے مسجد کا معاملہ لانا ہے۔ عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے مجھے ہر مسلمان کو اس ماحول سے جوڑنا ہے۔ آپ اس حدیث پر غور کر لیجیے، اتنے صاف ہے۔ تعلیم فرماتے رہتے ہیں اس آیت کے ذہن میں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے مسجدوں کو ویران کرے۔ اس آیت کے ذہن میں علی کا قول ہے، حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم میں کچھ انسانیت، شرافت باقی ہے تو تم مسجد کی آبادی کی محنت کرو گے۔ یہ حضرت علی کا قول میں عمل کرو۔ فرماتے ہیں شرافت سے کام سے کام یہ ہے کہ مسجد کی آبادی کی محنت کی جائے۔ اور دوسرا قول علماء کے لیے ہے، حضرت علی کا اسی کے ساتھ، حضرت علی کا دوسرا قول اسی کے ساتھ علماء کے لیے ہے کہ شرافت انسانیت کے کاموں سے کام یہ ہے کہ علماء کی ہر مسجد میں ایک جماعت ہو جو وہاں کے عوام کو مسائل سکھانے، اصول کے فرائض سکھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ بھی اسی کے ساتھ حضرت علی کا قول ہے۔ میں نے بالکل واضح کر دیا ہے اور میں نے صاف عرض کر دیا کہ علم فرض ہے، نماز فرض ہے، ایمان فرض ہے۔ ان تین فرائض پر امت کو جمع کرنے کے لیے مسجد کی آبادی کی محنت، مسجد کے باہر کے سارے نقشوں میں کتنا گندے سے گندا نقشہ ہو، میں کہتا ہوں والی ایسا کا محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں جتنے برے سے برے آدمی کے پاس جاؤ گے اللہ کو اپنے اتنا قریب پاؤ گے۔ یہ بات میں محسوس کر رہا ہوں، یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں نے گشت اپنے ساتھیوں سے ملاقات کو گشت بنایا، نئے سے نئے لوگوں کے پاس جانا، نئے سے نئے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالنا، نئے سے نئے لوگوں کو مسجد میں لانا۔ مسجد میں کپڑا رکھے، غسل کا انتظام رکھے، کوئی کہے گا نہیں میں ناپاک، یعنی مومن ناپاک نہیں ہو سکتا، رہی جسمانی ناپاکی غسل کر لیجیے، یہ کپڑا ہے کپڑا پہن لیجیے۔ دعوت، تعلیم، استقبال اگر مسجدوں میں نہیں ہے تو آپ کی مسجدیں چند مسلمانوں سے آباد ہوں گی، مسلمانوں سے ویران ہوں گی۔ مسجد کا آباد ہونا یہ نہیں کہ آدمی سے نماز ہوتی ہے، مسجد کا ویران ہونا یہ ہے کہ سارے مسلمان مسجد سے متعلق نہیں ہیں، یہ مسجد کا ویران ہونا ہے۔ آپ کے گھر میں ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، آپ کی 30 آدمی کی فیملی ہے، آپ کو ایک آدمی کا انتقال سارا گھر آپ کو خالی محسوس ہوتا ہے، مسلمان کی اکثریت مرتد ہو گئی ہے تو آپ بتائیے تو صحیح، آپ کو مسجد میں چند افراد، آپ اس کو مسجد کی آبادی سمجھتے ہیں؟ میں بہت بنیادی باتیں آپ سے موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں جو میں چاہتا تھا کہ امریکہ والوں سے کہوں کہ آپ ذہن سے یہ نکال دیجیے اپنے کہ ہم ہندوستان میں نہیں رہتے کہ وہاں کا قانون ہے، کوئی نوعیت نہیں ہے۔ اس طرح ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ کے رخ پر ہیں، اس طرح ساری دنیا کی مسجد دعوت کے اعتبار سے مسجد نبوی کے رخ پر ہے، اس کے تابع ہے۔ بنگلے والی مسجد سے ہر وہ کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو کام مسجد نبوی کا معمول تھا اور وہ معمول ختم ہو گیا۔ آپ یہ بات کہیں کہ امریکہ میں رہتے ہیں، ہمارے حالات اور وہاں کے حالات ہے، یہ خیال کام سے روکنے کا خیال ہے، یہ کام کرنے والوں کا خیال نہیں۔ اس نے تاکید سے یہ پورا مجمع اس اجتماع میں اس کی امید لے کر آیا ہوں، میں ہندوستان سے اس کی امید لے کر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ پورا مجمع اپنی اپنی مسجدوں میں 8 گھنٹے
بننا مسلمان کا یہ ارادہ ہی نہیں ہو سکتا. مسلمان کا ارادہ ہی نہیں ہو سکتا مالدار بننا کافر کی چاہت ہے. مومن کی چاہت ضرور کو پورا کرنا ہے، مالدار بننا مومن کی چاہت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مالدار بننے کے ارادے سے حلال بھی کمائے، میں حدیث سے نقل کر رہا ہوں، جو آدمی مالدار بننے کے ارادے سے حلال بھی کمائے، جو آدمی مالدار بننے کے ارادے سے حلال بھی کمائے، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے قیامت کے دن. جبکہ اس کی روزی حلال ہے، فرائض کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی حکم اللہ کا نہیں توڑ رہا ہے، پھر بھی اللہ اس سے ناراض ہوں گے کیونکہ اس نے تجارت مالدار بننے کے لیے کی. حدیث میں حدیث ہے. اور جو آدمی تجارت اس لیے کرتا ہے کہ گھر والوں کی ضرورت پوری ہو جائے. میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر کوئی مسلمان گھر کی ضرورت کی بقدر کمائے تو وہ 8 گھنٹے فارغ کر سکتا ہے مسجد میں. اور یہ کسی مسلمان کو مالدار بننے کا تقاضا ہے غیر مسلموں کی طرح، تو پھر اس کے لیے 16 گھنٹے 18 گھنٹے میں کہتا ہوں شرط کی بات ہے کہنا 20 گھنٹے مسلمان ملازمت کر رہا ہے صرف اس لیے کہ میری تنخواہ بڑھ جائے اور میری سیلری بڑھ جائے، میری آمدنی بڑھ جائے. یہ ایک مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کو چاہیے اپنا زائد وقت وہ دعوت میں، عبادت میں، علماء کی صحبت سے علم حاصل کرنے میں اس کے لیے وفادت کرے اور اپنے دنیا کی کمائی کے وقت کو تن سے تن کرے. ہم اسباب ترک کرنے کی دعوت نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں اسباب کی مشغلگی کا وقت کم کرو. صاف روایت میں رہ سکتے کہ جو مسلمان مالدار بننے کے لیے حلال بھی کماتا ہو اللہ اس سے بھی سب ناراض ہوں گے قیامت کے دن. اور جو مسلمان تجارت کر رہا ہے اپنے گھر کی ضرورت کے لیے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرف چمک رہا ہوگا. یہ روایت موجود ہے، مقدمہ غالباً ہے اور کسی کتابوں میں مل جائے گی. یہ روایت کہیں نہ کہیں موجود ہے جو میں عرض کروں. آپ یہ ذہن سے نکال لیجیے کہ امریکہ ہے ہندوستان ہے. ہماری تو صورتحال ہی الگ ہے، ہماری تو ڈیوٹیاں الگ ہیں، ہماری دنیا ہی الگ ہے. کہتا ہوں بالکل نہیں. عام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہلے ہیں. آپ کے لیے کون سا ملک منتخب ہوا ہے رہنے کے لیے یہ بات کی بات ہے. آپ کی امتی اس لیے میں نے ایک بات صاف بات کر دی ہے کہ مسجد کی آبادی کی محنت ایمان کی تکمیل کے لیے اور باہر کی گشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو دعوت دے کر کہ لوگوں کو نیکی پر خود آمادہ کرنا، لوگوں کو برکت سے بچانے کی خود کوشش کرنا، یہ ایک واحد ذریعہ ایمان کی تکمیل ہے. واحد بار بار کہہ رہا ہوں واحد. آپ کا خیال یہ ہے کہ اور بھی ذرائع ہیں تو اور سارے ذرائع رواجی ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن سنت اور قرآن اور حدیث میں تو ایک واحد ذریعہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ منکر سے لوگوں کو روکنے کی خود کوشش کرنا اور لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنا، یہ ایک واحد ذریعہ ایمان کی طرف. Now, how will this internal power, internal capability to practice the entire deen and to go against the environment and practice the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how will we be able to develop this internal power? Because this power is connected to iman. And my dear